اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وأہل بیتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ 9 محرم کی رات سے لے کے عاشورہ کی رات تک جو واقعات تھے اور اس میں جو سبق موجود ہے اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. کل جو ہے 8 محرم کے دن کو یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یزید کی جو فوجیں ہیں وہ تعاون کرنے کے تیار نہیں ہیں اور جو قتال ہے جنگ ہے وہ ہو کے رہے گی. لیکن ایک چیز ہم دیکھتے ہیں، شروع سے 2 محرم کو خیمے لگے تھے، اس سے آج 9 محرم تک جو سب نے بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، توکل کا مظاہرہ کیا، اور وہ جو کیفیت تھی نا ان کی قائم رہی مسلسل. فیتھ اوور فیئر، یعنی ایمان جو ہے وہ ان کے خوف پر غالب رہا، اور سکینت کی جو ہے نا وہ کیفیت ان پہ تھی. اور یہ سب اللہ پر توکل اور ان کی جو وہ تھا کہ سچائی پر یقین اپنی کہ ہم حق کے لیے کھڑے ہیں، اور جس کے نتیجے میں جیسے قرآن میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو مسلسل جو ہے وہ ان کے اوپر فرشتے نازل ہو رہے تھے اور ان کے دل کو مضبوط رکھ رہے تھے، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ ان کو ڈھانپے ہوئی تھی. تو اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسے موقع پر ہمیں جو ہے یہ تو مطلب مسلسل ایک کیا ہے، مشق ہے صبر کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے زیادہ کس کا صبر ہو سکتا ہے اور کس کا توکل علی اللہ ہو سکتا ہے. تو انہیں یقین تھا کہ بس اب جنگ تو ہونے والی 9 محرم کو ہوگی، بس جلدی ہوگی، لیکن ایک سکون کی کیفیت تھی ان کے اوپر. خیموں میں چراغ جو ہیں وہ مدھم ہیں مگر دلوں میں یقین روشن ہے. امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں نے آپ جیسی وفادار ساتھی اور اہل بیت کبھی نہیں دیکھے. اللہ تمہیں جزائے خیر دے. میں جانتا ہوں کہ کل تم سب شہید کر دیے جاؤ گے، یعنی کہ آنے والے دنوں میں شہید کر دیے جاؤ گے، لیکن جنت میں تمہاری جگہیں تمہیں دکھا دی جائیں گی. اور یہ جیسے قرآن میں ہے نا کہ جب وہ جو نیکوکار ہوتے ہیں انہیں ان کی موت کے وقت قبر میں ان کو ان کی جگہ جو ہے نیکوکاروں کو دکھا دی جاتی ہے. تو یہ ساری باتیں ان کے خطبات، ان کا صبر، یہ سب کے سب کا جو منبع تھا وہ کیا تھا؟ قرآن سے محبت، قرآن سے لگاؤ، اس کی سمجھ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اپنے والد کی سیرت، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی. تو تمام ساتھیوں نے جو جواب دیا جب امام حسین نے خطبہ دیا چھوٹا سا، الحمدللہ جس نے ہمیں آپ کے ساتھ شہادت کی سعادت بخشی. مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کیسے ان کے امیر ہیں، کیسے ان کے امام ہیں، اور ان کے پیروکاروں کا آپ تقویٰ دیکھیے. تو اس میں ہم تھوڑی سی تفسیر سورہ آل عمران کی جو ہے نا وہ آیت نمبر 200 کی بھی کرتے ہیں، تاکہ مقصد کیا ہے؟ اس مقصد یہ ہے کہ انہوں نے تو جس کربلا کا جو واقعہ ہے اس میں انہوں نے استقامت کیسے پہ قائم کیسے رہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو زیادتیاں ہوئی وہ تو اپنی جگہ ہیں، نہیں ہونی چاہیے تھی. انہوں نے مطلب یہ کہ کوئی چھوٹا موٹا خاندان تو نہیں تھا، پیغمبر کے خاندان والے تھے نا، اور دوسری سائڈ پہ کافر بھی نہیں تھے، کلمہ گو مسلمان تھے. تو وہ کیسے جو ہے وہ یہ واقعہ ہوا، افسوسناک واقعہ ہے. اور صرف افسوسناک نہیں ہے، اس کے جو ریپرکشنز ہیں، مطلب جو اس کے نتیجے میں جو امت میں زوال آیا نا، جو آج تک جاری ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. دیکھیں مرے ہوئے یزید پر لعنت کرنا تو بہت آسان ہے، وہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، لیکن جو زندہ یزید ہے نا، جنہوں نے ہماری زندگیوں کو جو نا وہ ایک عذاب بنا دیا، تو ان پر ان کے خلاف قیام کرنا، ان کے خلاف جدوجہد کرنا نا، یہ ہے اصل. اس پہ تو کوئی نہیں کرتا، اس پہ بات ہی نہیں کرتے، نام ہی نہیں لیتے. بات تو کیا کہیں گے، نام تو کیا لیں گے، بات بھی نہیں کی جاتی. آپ ان کو ذرا یزیدی کہہ کے تو دیکھیں، وہ آپ کو فٹ کر دیں گے. اینی وے، تو یہ سورہ عمران کی جو 200ویں آیت ہے نا، یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تو اس آیت کی تفسیر تھے یہ جو کربلا میں امام حسین اور ان کے رفقا. یہ آیت کیا کہتی ہے کہ اے ایمان والو صبر کرو. تو صبر کیا نا انہوں نے، مقابلے میں ڈٹے رہو، استقامت کا مظاہرہ کیا امام حسین نے اور ان کے رفقا نے کہ نہیں کیا. مورچوں پر جمے رہو، تو وہ اپنی جگہ پر جمے رہے، گھبرائے نہیں، بھاگے نہیں وہاں سے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو انہوں نے تقویٰ بھی اختیار کیا کہ نہیں کیا نا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ صابرو، عبادت، گناہوں سے بچاؤ اور آزمائش میں صبر، ٹھیک ہے. اور صابرو، اسبرو، عبادت، گناہوں سے بچاؤ اور آزمائشوں میں صبر، یہ سب جو ہے نا اسبرو میں آ جاتا ہے. اور صابرو، دشمن سے بڑھ کر صبر و استقلال دکھانا. دیکھیں جب آزمائش آتی ہے نا، تو کوئی جو ہے وہ دنیا جو اللہ کے واسطے جو ہے وہ استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے، کوئی جو اللہ کی خلاف اور کفر کے لیے کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پہ، اور دنیا کے ویسے بھی معاملات میں جب امن کا ماحول ہو، چاہے جنگ کا ماحول ہو، تو جو لوگ حق کے خلاف ہیں نا اس سے زیادہ صبر اور استقلال کا مظاہرہ کریں. تو انہوں نے وہ کر رہے تھے ڈیفینیٹلی. رابطو، محاذ پر مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرو. تو اس کی بہت ساری جو ہے نا وہ ہو سکتی ہیں. امن کے موقع پر جو ہے وہ رابطوں کی کوئی اور شکل ہوگی، اور جنگ کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ اپنے مورچوں پہ ڈٹے رہنا اور استقامت کا مظاہرہ کرنا. اور امن کے وقت جو ہے وہ مستقل مزاجی ہے کہ دعوت، علم، قلم، زبان، ویلاگ جس کے ذریعے بھی، تو وہ استقامت دکھانا. اور کیا ہے اس کے اندر آخر میں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تو اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے
یعنی کہ گاڈ کانشیس، ہمیں ہر ہمارے عمل میں یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ اس سے خوش ہوگا، اللہ اس سے ناراض ہوگا، تو کیا ہوگا، ہم کیا ہو جائیں گے، فلاح پانے والے ہو جائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کل بھی تذکرہ ہوا تھا اور اب دوبارہ ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ شمر جو ہے وہ آ چکا تھا میدان میں، اور وہ پیغام لے کر آیا تھا عبداللہ بن زیاد کا کہ یا تو بیعت کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو وہ بدبخت جو ہے نا وہ بڑا ہی شکی قلب تھا، حجاج بن یوسف کی طرح سخت۔ تو شیخ کلینی کے مطابق دشمن نے امام علیہ السلام کے خیموں کا محاصرہ سخت کر دیا، وہ تو کر رہے تھے، پانی بھی بند کیا تھا انہوں نے۔ ابن زیاد اور عمر بن سعد کو یقین تھا کہ کوئی بھی امام کی مدد کو نہیں آئے گا۔ اب ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ کوئی آنا ہوتا تو، اور آتے بھی کہتے ہیں مدینے سے اتنا دور اتنا سفر، ان کو خبر بھی نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ بیچ میں حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ اب تو ہونے والا ہے قتال، تو انہوں نے حضرت امام حسین کے ذریعے پیغام بھیجایا تھا، کل ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، کوفے میں ایک ان کے ہوتے، اور جو ہے تو وہ بنی سعد تھا، کون سا قبیلہ تھا جو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، کہ ان کو کہا کہ آؤ مدد کے لیے، لیکن ان کو بھی شکست ہوئی، تو انہیں یقین ہو گیا ان کی کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ تو یہ شمر بدبخت نے حضرت عباس رضی اللہ، جیسے ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کو جو نا امان کی پیشکش کی، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، رشتہ تھا کسی قسم کا، تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے وہ ریجیکٹ کر دیں گے، کیونکہ وہ تو جو ہے نا وہ اپنے حضرت امام حسین کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے اور حق کے ساتھ تھے نا، تو اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کے ساتھ حضرت امام حسین کی وہ جانتے تھے کہ حق پر ہے، اور خاموشی جو ہے وہ کیا ہے، تعاون ہے باطل کے ساتھ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ علمبردار جو نے فرمایا کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں، تمہارے امان پر ہم کیا کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ تو زبیر جو تھے وہاں پر ہمدانی، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عباس یار تمہارے والد نے بہادری والے قبیلے میں نکاح اسی دن کے لیے کیا تھا۔ تو جب ان کے والد اپنے لیے زوجہ تلاش کر رہے تھے تو چاہتے تھے کہ میری زوجہ جو ہے بہادر ہو، کیونکہ ماں اگر شیر ہوگی نا تو اولاد بھی ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام کی جو ہے ماں جو ہے وہ بہادر تھی، ظاہر سی بات ہے کہ ان کا مائیں جو ہے نا وہ بہادر ہوں تو بیٹا کیسے بہادر نہیں ہوگا۔ تو ہماری تو آج کل کیا حالات ہیں، مائیں دیکھ لیں، وہ ٹک ٹاک سے اور فضول پاکستانی ڈراموں سے ہی جو ہے نا ان کو فرصت نہیں ہے، تو وہ شیر کہاں پیدا کریں گے، وہ تو بکری کے بچے پیدا کریں گے، مرغی کے بچے، چوزے پیدا کریں گے۔ تو عمر بن سعد نے حملے کا حکم دیا، 1000 فوجی جو ہے وہ 9 محرم کی اس کو جو ہے وہ بڑے خیموں کی طرف، تو اس کی اطلاع جو حضرت امام حسین کو دی گئی علیہ السلام، تو حضرت عباس نے دی، تو امام حسین علیہ السلام فرمایا کہ جاؤ عباس، ان سے جا کے معلوم کرو میری جان تم پر قربان کہ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ، چاہتے کیا ہیں، مطلب جنگ کرنا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ تو عباس، زبیر اور حبیب دشمن کے پاس گئے، انہوں نے کہا کیا تو بیعت، تو گئے، انہوں نے کہا یا تو بیعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ آ کے امام حسین علیہ السلام کو بتایا کہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ تو اب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ ان سے جا کے کہو کہ ہمیں جو ہے ہم یہ ایک دن کے لیے اس کو ٹال دیں، کل کر لیتے ہیں قتال، کیونکہ ہمیں جو ہے وہ ایک رات چاہیے تیاری کرنے کی۔ تیاری کیا کرتے، وہ جنگ کے لیے تو آئے نہیں تھے، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس سے مناجات کریں اور تلاوت قرآن کریں کے لیے ہمیں ایک رات چاہیے۔ تو ان کی راتیں تو جو ہے وہ عیاشی میں گزر رہی تھی، گپے لگاتے ہوئے اور کھانے کھا رہے تھے، اور پتہ نہیں دنیا کی ساری نعمتیں ان کے پاس تھیں، شمر کی اور ابن زیاد کی اور یزید کی فوج کے پاس، اور یہ جو ہے وقت کس لیے مانگ رہے تھے، یہ عبادت کے لیے۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک رات میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ یہ بیعت پہ راضی ہو جائیں یا ان کی ہمت ٹوٹ جائے، تو وہ سمجھ رہے ہوں گے یہ بہانہ کر رہے ہیں۔ خیر نہیں، تو 10 محرم کی یعنی عاشورہ کی جو رات ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے تمام ساتھی سے فرمایا کہ رات کی تاریکی تمہارے لیے سواری ہے، تم پر بیعت ساقط، یعنی میں تم سے اپنی بیعت کو ساقط کرتا ہوں، اور رات کے اندھیرے کو سواری بنا کے یعنی اندھیرے میں نکل جاؤ، اور ہم جو ہے وہ دیے بجھاتے ہیں۔ تو تم پہ کوئی وہ بھی نہیں ہے، مطلب الزام بھی نہیں ہے، تم نے کافی ہمارا ساتھ دیا، کیونکہ اس میں بظاہر دنیا کی اعتبار سے تو شکست نظر آ رہی تھی، لیکن آخرت کے اعتبار سے جو ہے وہ یہ فتح تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ فتح کے باوجود بھی وہ کیا ہونے والے تھے، ہلاک ہونے والے تھے آخر میں، اور ذلت کا شکار ہونے والے تھے، اور ان کے لیے کیا تھا، جہنم ان کا جو ہے نا ٹھکانہ ہونے والا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امام حسین علیہ السلام کے رفقا نے کیا جواب دیا، نہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ شہید ہو جائیں۔ آپ استقامت دیکھیں، اب ان کی یہ دیکھیں نا، جو ان کی رفقا تھی، وہ سورہ یاسین میں جو وہ تھا ایک جو انبیاء کا وہ تھا، ان کا ماننے والا تھا، اور اس کو شہید کر دیا گیا اس وجہ سے۔ تو اس نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، مکرمین میں سے کر دیا، اور یقیناً شہدائے کربلا جو ہیں وہ مکرمین میں سے ہیں۔ پھر آپ امام حسین علیہ السلام جو ہے خواتین کی طرف گئے، اور سید ابن طاؤس کے مطابق امام حسین نے شام کے وقت، غالباً 10 محرم کی شام کے وقت، عاشورہ کی 9 محرم کی شام کے وقت، عاشورہ کی رات سے پہلے، بی بی زینب، فاطمہ، رقیہ، رباب اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے فرمایا صبر اور شکر کرو، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، اللہ کی رضا پر راضی رہو، اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ آزمائش سخت ہوگی مگر اللہ تمہارے ساتھ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ تمہارے دلوں کو مضبوط رکھنے والا ہے، اور جو ہے نا بالآخر دشمن جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ غالب ہونے کا موقع نہیں دے گا۔
تم اپنا صبر مطلب صبر پہ قائم رہنا، ٹھیک ہے نا، اور پرواہ نہیں کرنا ان لوگوں کی جو ہے نا ان کی بکواس کی پرواہ نہیں کرنا، کیونکہ ہماری جو جنت تو ویسے بھی تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، اور آزمائش تو آتے ہی رہتی ہے. ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا کہ وہ ہلا دیے گئے مسلمان، حتیٰ کہ رسول نے کہا کہ کب آئے گی، متى نصر اللہ، تو اللہ نے کہا الا نصر اللہ قریب. تو مومن کے لیے تو شہید ہو جانا اور اللہ وہ بھی کامیابی ہے، اور فتح مل جائے جو جس کی طلبگار ہوتے ہیں وہ بھی ہے. تو یہ تو چیزیں جو ہے نا یہ زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نداب الوا بین الناس، لوگوں کے درمیان دلوں کو جو ہے وہ الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، اس سے ہم آزمائش کرتے ہیں لوگوں کی. اور پھر یہی انہوں نے جو سورہ والعصر ہے جو ہم کل ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ قرآن کی تفسیر ہے جس میں ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت اور صبر، تو آپس میں کیا کر رہے تھے وہ ثابتوا رابطوا ہیں، اور وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. یہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ بیچ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، تو مومن ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. اور وہ جو شیاطین ہیں وہ کیا کہتے ہیں تمہارے لیے فوجیں جمع کی گئی، تمہارا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور جیسا کہ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہا ہے نا جیسے سورہ بروج میں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. تو اس بات کو انہوں نے بلایا تھا، اگر ان کے ذہن میں یہ ہوتی کہ ہم کیوں آزمائش میں ڈال رہے ہیں، آخر ان کا گناہ کیا ہے، آخر ان کی وہ کیا ہے، مطلب انہوں نے کیا غلطی کی ہے، لیکن اس بات کو انہوں نے بلا دیا یزید نے اور اس کی فوج نے، کیوں ہم کر رہے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے جو رفقا تھے انہوں نے اس بات کو یاد رکھا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر. یہ حکومت اور اس کی جو چیز ہے یہ فوز الکبیر نہیں ہے. فوز الکبیر کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے. اور ان کی زندگی وہ کیوں ناکام ہو گئے، وہ اس لیے ہو گئے کیونکہ وہ انہوں نے اس چیز کو بلا دیا. دوسری یہ سورہ نازعات میں ہے نا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. یعنی جنہوں نے تو یعنی مطلب ناف سرکشی کی حد کر دی، اللہ اور اس کے رسول کی دین کی شکل بدلنے کی کوشش کی، وآثر الحیات الدنیا، تو یہ جو ملوکیت میں ان کو کیا تھا وآثر الحیات، راضی ہو گئے دنیا مل جائے، دنیا مل جائے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرمایا فإن الجحیم هی المأوى. تو یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کیا کیا فاما من طغى. اور یہ آج کے جو یزید ہے نا وہ کیا ہے، آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد، کیونکہ یہاں حکمران کی بات ہو رہی ہے نا، آج ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیں کیا وہ سرکشی نہیں کر رہے، کیا وہ کرپشن نہیں کرتے، ان کی زبانیں کیسے تیز چلتی ہیں، جھوٹ کے جو ہے نا وہ کیا ہیں علمبردار ہیں، وہ جھوٹ کے سچ کے نہیں ہیں. اور وہ آثر الحیات دنیا کے مزداق ہیں، یعنی کہ انہوں نے دنیا گاڑی 10 گاڑیاں آگے 30 گاڑیاں پیچھے ہیں، اور جناب صاحب وہ جا رہے ہیں جن کی جناب میرے خیال میں ان پہ فرشتے نظر بھی نہیں ڈالتے ہوں رحمت کی. تو اس سورہ نازعات کے مطلب پورے قرآن کی آپ کہیں سے بھی آیت اٹھائیں گے، آپ جو ہے نا اس کی تفصیل، اس کی تشریح جو ہے وہ آپ کو کربلا کے واقعے میں ملے گی. وہاں کی مومنین کی جو زندگیاں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، امام حسین کی، ان کے فقہ کی، عباس علمدار کی، ان کے اندر کہیں نہ کہیں ہر ایک کے اندر نہ کچھ اس کی جھلک آپ کو نظر آئے گی. اور انہوں نے اس چیز کو یاد رکھا فاما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہویٰ. اور جو شخص ڈرا کہ میں نے اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے رہنا ہے، فاما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہویٰ، اور اس نے روکا اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے، جو برائی کو اکسانے والی اس سے اپنے نفس کو روکا، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، اس کے لیے ٹھکانہ کیا بہترین جنت ہے. تو بس ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں ایک جگہ پہ ہے نا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، ریشترو وہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر جو ہے وہ کیا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے مغفرت بیچ دی اور عذاب جو ہے خرید لیا. تو یہ اتنا مطلب کیا ہے، بہت بری ڈیل ہے یہ کوئی ڈیل ہی نہیں ہے. جیسے ڈیل آتی ہے نا بڑی چیز بائی ون گیٹ 2 فری، تو یہ کون سی ڈیل ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مغفرت دے کے عذاب جھیل لیا ذرا سی دنیا کی جس کو متاع قلیل کہا گیا، اور آثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر وہ خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے. تو ہمارے لیے اس میں امت میں جو ہے نا وہ کیا، ان کو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایک دن دے دیا گیا اور رات کو وہ مناجات کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، اور ان سے حضرت امام حسین نے خطبہ فرمایا، عورتوں سے الگ، مردوں سے الگ. اور لیکن انہوں نے کہا بھی کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، لیکن کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا. تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ جذباتی وابستگی کافی نہیں، صبر، استقامت اور غیرت لازم ہے. تو یہ اس موقع پہ تو نہیں آئے گا ہمارے اندر صبر اور استقامت اور غیرت، جب یہ مسلسل ہے نا، یعنی عمل میں بھی اور جب آزمائش سر پر آ جائے اس وقت بھی مسلسل ایک مشق ہے. تو ہم کس چیز میں مشق کر رہے ہیں، ہماری حالت دیکھ لیں کیا ہے، ہماری مذاق دیکھ لیں، ہماری کوششیں دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو پھر ہمارے اندر استقامت کہاں سے آئے گی، ہمارے اندر ہماری ساری کوششیں دنیا کے لیے، ٹھیک ہے نا. دنیا میں بہتر سے بہتر، چھوٹا گھر ہے پھر بڑا گھر تو فلیٹ، اس علاقے میں پھر علاقے چینج کرتے ہیں، اسی میں ہمارے اندر پھر استقامت اور غیرت اور صبر اور توکل اور تقویٰ اور جو ہے وہ حکمت اور دوسری جو معرفت، یہ چیزیں ہمارے اندر کیسے پیدا ہوں، شجاعت. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو عمر بن سعد ہیں، اس کی فوج میں بہت سارے جو سپاہی تھے وہ لوگ تھے جنہوں نے امام علیہ السلام کو خط بھی لکھے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے دل تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن تلواریں ان کے خلاف تھیں، کیونکہ وہ بروٹل تھا. ظاہر سی بات ہے، ابن زیاد ان کو اپنی جانب جب آزمائش آئی تو وہ استقامت نہیں دکھائی نا، جیسے ان 72 نے دکھائی، لیکن انہوں نے دکھائی.
کیوں نہیں دکھائی؟ کیونکہ وہ امن کے وقت ان کے اندر صبر، استقامت، شجاعت کی کمی تھی. وہ اس کو مذاق سمجھ رہے تھے. وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ امام حسین جو ہے وہ نبی کے نواسے ہیں تو ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا اس طرح کی، اور ہم بس وہ جو ہے پیچھے ان کو سامنے رکھیں گے تو سب پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ باطل جو ہوتا ہے نا اس اندھا ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ سامنے پیغمبر ہے یا کیا ہے یا کیا نہیں، یا پیغمبر کا خاندان ہے. تو اس میں امت کے لیے بھی ہے کہ موقع پرستی نہیں کرنی چاہیے جیسے اس وقت کی، اور خاموشی بھی نہیں رہنا چاہیے. خاموشی مطلب باطل کے خلاف اگر خاموش ہے تو یہ بھی ایک طرح سے باطل کی کیا ہے، حمایت کرنا ہے. اور دیکھنا چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمبردار جو ہیں ان کے کردار کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح، کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ ان کا رشتہ کیا تھا حضرت امام حسین سے. یہ دونوں جو ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بیٹے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن مختلف ماؤں کے ساتھ، اور دونوں کی ماؤں کا نام اتفاق سے فاطمہ. تو اس کے ساتھ جو ہے اس ویلاگ کو ہم ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو اس میں ہمارے لیے سبق موجود ہے نا اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ہمیں چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں اور محنت کریں، اس سے سبق حاصل کریں، ٹھیک ہے نا. اگر ہمیں سبق حاصل نہیں کیا اور اس صرف مجلس کرتے رہے اور ہماری زندگی اگلے سال اور یہ ہر روز جو بدل نہیں رہی خیر کی طرف، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ خیر اینی تذکرہ کرنے کا بھی ایک وہ ہے، اپنا زندہ رکھنا ہمیں نہیں توفیق ہوتی، شاید دوسرے کو ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو ایک عالم ہے جو عمل نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جو کہ دوسروں کو روشنی فراہم کرتا ہے لیکن خود کو جلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کینڈل کی طرح ہے، اس مومبتی کی طرح ہے. تو یا اللہ ہمیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا وفادار دل عطا فرما، حضرت امام حسین جیسی شجاعت اور ان جیسی جو ان کے پاس حلم تھا اور جذبہ قربانی تھا اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا جو ان کا جذبہ تھا وہ ہمیں عطا فرما. اور ہماری جو مستورات ہیں ان کو زینب سلام اللہ علیہ جیسا صبر عطا فرما، علی اکبر جیسی شجاعت عطا فرما، اور قاسم جیسا ادب عطا فرما. آمین. ہمیں ظالم کے آگے جھکنے سے بچا اور دین کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.